نفع نقصان کا مالک کون؟ اپاہج کو شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ کرشمے اور قدرتیں اور معجزے اللہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر کرتا ہے۔ اے اپاہج، یہ بچہ اپاہج نہیں ہے، معاشرہ اپاہج ہے، 1.5 کروڑ 1 مہینے کا، اور شعبہ حفظ کے استاذ کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہم کتنی دیتے ہیں؟ 25,000۔ امیر صاحب ایسے ہی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی؟ 25,000 کو کیلکولیٹ کیجئے، 50 سال کے بعد 1.5 کروڑ بنتا ہے۔ کتنی دیر کے بعد؟ 50 سال کے بعد۔ اور 25,000 دے کے جو تخنے ہم دیتے ہیں، جتنی زندگی عذاب ہم اس کی بنا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم بعض دفعہ ہمارے سامنے استاذ شکوے رکھتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا۔ ایک بابا مسجد کا زندگی عذاب بنا کے بیٹھا ہوا۔ خدا کی قسم میں بے شمار قاریوں کو جانتا ہوں جو اپنی مسجد کے صف اول کے نمازیوں کی موت کی دعا مانگتے ہیں۔ واللہ العظیم میرے یہ جملے بعض دفعہ بڑے بھاری ہو جاتے ہیں، لیکن میں فقیر نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس منہ سے اللہ تحقیق کی بنیاد پہ کوئی بات نکلواتا ہے اور وہ بات صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ آواز نقار خلق بنتی ہے، آواز خدا بنتی ہے۔ اس فقیر کی آواز کو سن کر کے بے شمار مجھے آج سے چند دن پہلے ایک قاری یونس صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے آواز اونچی کی، اپاہج استاذ تھا شعبہ حفظ کا، کہنے لگا میں معذور ہوں ٹانگ سے، اور گزشتہ 20 سال سے میں شعبہ حفظ کروا رہا ہوں، آپ کی تقریر سنائی ہے، میرے محتمم کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، میں نفلوں میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ ایک میں نے انٹرویو کیا، اس میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ شعبہ حفظ کے اساتذہ کا مستقبل کیا ہے؟ میں کہا شعبہ حفظ کے استاذ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ٹی آر گارڈر کی جگہ لینٹر ڈال لے گا، نہیں ہو سکتا۔ شعبہ حفظ کا استاذ اگر سمجھتا ہے کہ 2 کمرے ہیں تیسرا ڈال لے گا، نہیں ہو سکتا۔ شعبہ حفظ کا استاذ اگر یہ سمجھتا ہے کہ واش روم کے پردے کو اٹھا کر کے دروازہ لگا لے گا، نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اجر دینا ہے، اللہ نے اجر دینا ہے، اللہ نے اجر دینا ہے۔ بھی آپ فی سبیل اللہ، وہ شاہ صاحب کہنے لگے، ضیاء اللہ شاہ صاحب کے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ درس دینے کے لیے ہیں فی سبیل اللہ، کہاں؟ شیخو پورے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کس دن درس ہے؟ تو فلاں دن درس ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیسے آؤں گا؟ جی اپنی گاڑی پہ آئیں، میرا تو 15,000 کا خرچہ ہے۔ کیا فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جیبی سے خرچہ کروں؟ پھر وہ صاحب چپ ہو گئے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ اٹھائیں اور لے جائیں اور میں وہاں گفتگو کروں اور مجھے چھوڑ جائیں۔ یہ علم کی قدر ہے اس دور کے اندر۔ اور ایک اپاہج بچہ مہینے کا 1.5 کروڑ کما رہا ہے، جس کے باپ کو کلمہ بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہیں دور کی مثال نہیں ہے، یہ آپ کے شہر کی مثال ہے۔ جب اس نے کلمے کا پوچھا، آپ نے وہ انٹرویو سنا ہے، آیا کلمہ اسے؟ انہوں نے کہا سادہ کلمے نہ کی تلک بھی تسی سیکھن دے ہو۔ یہ مرکزی مسجد کا سٹیج آج تمام تر عوام، شہر کے بصیرت والے افراد کی انتظامیہ نمائندگی کرتے ہوئے اپنے تمام اداروں اور ذمہ داران سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا؟ یہ گورکھ دھندا ہے؟ کیا اداروں کو اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا یہ جو لوگوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے اور لوگوں کی جیبوں پہ مذہبی پیشوائیت کے نام پہ جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں، کیا تھانہ کچہری کو اس میں حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ یہ ملک کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے۔ ایک بندے کو مذہب کی الف بے کا پتہ نہیں، لیکن وہ پھونکے مار کے کیا کر رہا ہے؟ جس کے بچہ جو خود اپاہج ہے اور انہوں نے وہ بیساکھیوں کا ڈھیر لگایا ہوا، جی بچہ پھونک مارتا ہے اور پھونک مار کر کے جناب علی شفائیں دے دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے ساتھی، اپنی زندگی میں یہ جائزہ لے 2023 میں کہ تیرے کسی عمل اور تیرے کسی رویے سے کسی دین کا کام کرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے بے شمار لڑکے سیبوں کی ریڑیوں پہ سیب بیچتے دیکھیں۔ میں بہت اچھے ایک قاری کو جانتا ہوں جو مسند پہ بیٹھا تھا اور کسی نمازی نے اس کو باتیں کی، اس کا باپ اسے اس دن ملنے آیا ہوا تھا۔